محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ولمسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تؤمي إيماء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر اپنے ارشادات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور بطور خاص صلاۃ الوسطیٰ کی. اس میں راجح قول یہی ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے. نمازوں کی محافظت کا کیا معنی ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں اور ان کے شروط و ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز اپنے اپنے وقت میں ادا کریں اور باقاعدہ ارکان کا ادائیگی کے لحاظ کے ساتھ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ. ما سوائے نماز کے کوئی کلام نہ ہو، حتیٰ کہ ابتدائی اسلام میں سلام کا جواب دینا جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ نے منع فرما دیا کہ سلام کا جواب بھی آپ نہیں دے سکتے، بلکہ نماز میں انسان قلباً و قالباً اللہ کی طرح متوجہ ہو، اور اگر اللہ نصیب کرے تو اس مقام کو حاصل کر دے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اس مرتبے کو تو حاصل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اب آدمی بلا وجہ حرکت نہ کرے، بلا وجہ بات نہ کرے، بلا وجہ نظر ادھر ادھر نہ دوڑائے، بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دے، بلکہ پورے خشوع خضوع تذلل کامل کے ساتھ نماز ادا کرے. اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم میدان جنگ میں بھی ہو اور تمہیں دشمن کا خوف بھی آ جائے پھر بھی نماز معاف نہیں ہوتی. نماز بیماری میں معاف نہیں ہوتی، نماز حالت جنگ میں معاف نہیں ہوتی، نماز سفر میں معاف نہیں ہوتی. حتیٰ کہ آدمی کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھے، اگر وضو بھی نہ کر سکے تو تیمم کر کے نماز پڑھے، اگر ہوائی جہاز میں ہے، ٹرین میں ہے، گاڑی میں ہے، بحری جہاز میں ہے، اپنے نمازوں کے اوقات کا پورا پورا خیال رکھے اور نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کرے. حتیٰ کہ جیسے قرآن مقدس نے دوسرے مقام پر صلاۃ الخوف کا باقاعدہ پوری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کیا معنی اگر دشمن مقابلے پر ہے اور صفیں بن چکی ہیں تو اس حالت میں بھی امام کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے مثلا 3 4 5 8 10 صفیں بن گئی. تو اب قاعدہ یہ ہے کہ جب امام رکوع میں جائے گا تو اس کے ساتھ والی صف جو ہے وہ رکوع میں چلی جائے، باقی کھڑے رہیں تاکہ دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے، اور وہ سجدہ کر لیں، دونوں سجدے مکمل کر لیں، امام کھڑا ہو جائے، اب باقی صفیں جو ہیں وہ رکوع و سجود کر کے پھر کھڑی ہو جائیں، تاکہ کسی حالت میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی. اسی طرح اگر نماز میں یعنی جنگ اتنی شدید ہو گئی ہے کہ سواری سے اترنے کی بھی موقع نہیں ملتا تو تب بھی اللہ کا حکم ہے کہ سواری پہ بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ لو. اگر ممکن ہو سکے تو قبلے کی طرف رخ کرو،
لیکن اگر گھوڑے ہیں دوڑ رہے ہیں، اونٹ ہیں دوڑ رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ ممکن نہیں رہا تو جتنا امکان ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، تب بھی حکم ہے کہ اشارے کے ساتھ بھی نماز کر لو۔ ایک اشارہ رکوع کے لیے بنا لو، سجدے کے لیے کچھ اس سے زیادہ اشارہ نیچے کا کر لو، لیکن ہر حالت میں نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ صلہ ہے جس نے بندے کو اپنے اللہ سے جوڑا ہوا ہے، اور جب نماز قطع ہو جاتی ہے تو اللہ سے تعلق جو ہے وہ قطع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ جو ہے یہ دین کا عمود ہے، جس نے صلاۃ کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے دین کو ختم کر دیا۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنرز کو خط لکھا کرتے تھے کہ جس آدمی کو نوکری دو، عہدہ دو، ملازمت دو، اس کی نماز کا خیال کرو، کیونکہ جو آدمی نماز کی محافظت کرے گا وہ بندے کے حقوق کا خیال بھی کرے گا، اور جو آدمی اللہ کی نماز کا خیال نہیں کرتا ہے تو وہ بندوں کے حقوق کا کیا خیال کرے گا۔ اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الوسطی پر جمیع اقوال ذکر فرما دیے، کیونکہ بعض علماء نے فرمایا کہ صلاۃ الصبح مراد ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ صلاۃ الظہر مراد ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ صلاۃ المغرب مراد ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ صلوات الخمس مراد ہے، لیکن جمہور کے نزدیک صلاۃ العصر مراد ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الوسطی کی تفسیر میں صلاۃ العصر کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چلی گئی گویا اس کا اہل اور مال جو ہے وہ برباد ہو گئے، اس لیے نماز کی بڑی شدید پابندی ہے۔ اب اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر خوف آ گیا اب چاہے کھڑے کھڑے پڑھو یا سوار ہو کے پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ اگر خوف زیادہ شدید ہو جائے، رکوع اور سجدے میں جانے کا موقع نہ ملے کہ دشمن حملہ کر دے گا، تو فرمایا تم ایمان، اشارے کے ساتھ بھی نماز ادا کرو۔ وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحو عرفة أو عرفات، فلما واجهه حان صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني وجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء۔ الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضع الآثار والاغلال عنهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حدیث عبداللہ ابن انیس الجہنی کی، اس کو حضور پاک نے بھیجا تھا خالد الحذلی کے بارے میں کہ اس کو جا کے قتل کرو۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب اس کے قتل کے لیے میں بڑا دستہ لے کر، فرماتی ہیں کہ جب میں عرفات کے قریب تھا یا اس کے محاذات میں تھا، مجھے ڈر لگا کہ میری عصر کی نماز جو ہے وہ فوت ہو جائے گی، لہذا میں نے سواری پر بیٹھے بیٹھے اشاروں کے ساتھ جو ہے نماز ادا کر لی۔ اصل میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رعایت ہے، یعنی کتنی رخصت ہے کہ بھی اگر تم کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے ہو سرانے سے ٹیک لگا کے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، اگر اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو لیٹ گئے ہو تب بھی اشارے سے پڑھ لو، وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہے تیمم کر لو، اگر تم جنگ کی حالت میں ہو سواری پہ بیٹھے ہو تو سواری پہ پڑھ لو،
اگر تم رکوع سجود نہیں کر سکتے اشارہ کر لو. تو اللہ نے کتنی اپنے بندوں کو رعایت دی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ میرے فرائض پورے پورے ادا کرو، اسی طرح جو اللہ نے رعایت دی ہے اس رعایت سے فائدہ اٹھانا بھی اتنا ضروری ہے. یعنی اللہ جیسے عزائم سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح جب بندہ رعایت سے فائدہ لیتا ہے اس سے بھی خوش ہوتے ہیں. کیا مانا؟ اب آپ سفر میں اللہ نے نفل سنت سب رعایت کر دی اور فرض نمازوں میں بھی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت کر دی، تو کتنی بڑی رعایت ہو گئی. تو اب کوئی آدمی کہے گا نہیں جی میں پوری پڑھوں، نہیں کوئی نہیں. جب اللہ نے رعایت کی ہے تو بس رعایت پہ عمل کرے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی کمزوری کو دیکھ کر رعایت فرما دی کہ بھئی سفر کا موقع ہے اور سفر کے اندر فرض نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لے، فارغ ہو گیا. اچھا اسی طرح بعض ائمہ کے نزدیک جمع بین الصلاتین ہے. کیا مانا کہ بھئی ظہر کی نماز پڑھ کے دوسری تکبیر کہہ کے عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمع سوری کے قائل ہیں کہ بھئی آپ ظہر کو ذرا لیٹ کر دیں اور عصر کو اول وقت میں ادا کر لیں، تب بھی آپ نے دونوں نمازیں جمع کر لی اور کتنا آرام ہو گیا کہ آدمی ظہر عصر پڑھ کے فارغ ہو گیا، مطمئن ہو گیا. اچھا اب مغرب میں دیر کر لی تھوڑی سی اور مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھ لی، دونوں نمازیں پڑھ کے آدمی مطمئن ہو گیا. خدا جانے آگے وضو کا موقع ملے نہ ملے، سفر میں آدمی تھکا ہوا جا کے بیٹھے اور نیند غلبہ کر لے. اس طرح الحمدللہ نمازیں بھی ضائع نہ ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایت سے بھی فائدہ اٹھا لیا. اس لیے فرماتی ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رخصتیں رکھی ہیں. اللہ نے ان کے گلے میں جو سختی تھی، پابندی تھی، جیسے کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں مسجد کے بجائے نماز ادا ہی نہیں ہوتی تھی کہ جب تک آپ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھیں نماز جائز ہی نہیں. لیکن اللہ نے حضور کی امت پہ کتنی بڑی مہربانی کی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ نے پوری زمین میری امت کے لیے سجدے کی جگہ بنا دی ہے اور پوری زمین جو ہے وہ پاک ہے. کیا مانا؟ اگر کوئی مٹی پہ مثلا کوئی چیز تھی لیکن خشک ہو گئی بس پاک ہو گئی. اگر طبیعت کراہت کرتی ہے چلو کوئی کپڑا ڈال لو. تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی آسانی پیدا فرما دی ہے امت کے لیے، تو ان رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. وقد روى ابن ابي حاتم من طريق شبيب بن بشر رمضان ابن عباس قال في هذه الآية صلى الراكب على دابته والراجل على رجليه. اس آیت کے اندر انہوں نے بھی ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی سواری پہ سوار ہے تو سواری کی حالت پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ مثلا گاڑی میں ہوتے ہیں نا، ٹرین میں، تو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں، یہ ناجائز ہے. یہ ناجائز ہے. ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں تو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں، یہ ناجائز ہے. باقاعدہ کعبے کی سمت پوچھیں، سمت پوچھنے کے بعد کھڑا ہونا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. اگر کھڑا نہ ہو سکے تو پھر بیٹھنے کی اجازت ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بلا وجہ اب ہم جہاد میں الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آرام سے. کیوں؟ جہاز تو بالکل ایسی ہے جیسے کھڑا ہوا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. اچھا بحری جہاز میں بھی کوئی خوف اور خطرہ نہیں. اسی طرح ٹرین میں یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا جنکشن آ رہا ہے، گاڑی اتنی دیر رکے گی کہ میں 2 فرض پڑھ لوں گا تو آرام سے اتر کے 2 فرض پڑھ لیں، وضو کر کے تیار ہو کے بیٹھ جائیں. اگر ایسا موقع نہیں ہے تو پھر ٹرین میں بھی آپ کوشش کریں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی. بلا وجہ سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کسی امام کے نزدیک بھی. بیٹھ کے نماز تب پڑھیں گے جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہے، یعنی آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، کسی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں گر جانے کا خطرہ ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو آپ گر جائیں گے تو اب اجازت ہے کہ بیٹھ جائیں. یا دشمن کا مقابلہ ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، اب دشمن اجازت تھوڑی دے گا کہ آپ اتر کے نماز پڑھ لیں، اس کے نزدیک تو نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو لہذا آپ اس پر بیٹھے بیٹھے بھی پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کھڑا ہونا ممکن ہے اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے.
قال وروان الحسن مجاهد المقول والسدي والليث ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك وزاد ويومئ براسه أينما توجه. انہوں نے یہ بھی روایت میں زیادتی فرمائی کہ حالت نماز میں اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ چاہے جدھر بھی توجہ ہو جائے. ثم قال حدثني قال حدثنا غسان قال حدثنا داؤد يعني بن علي المطرف بن عطية بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إذا كانت المصايفة فليؤمئ براسه إيماء حيث كان وجهه. انہوں نے بھی جابر بن عبداللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ کی حالت ہے، جنگ کی کیفیت ہے، لڑائی کی شدت ہے، تو پھر اشارے کے ساتھ جدھر بھی موقع ملے اشارہ کر لو، اللہ پاک نماز قبول فرما لیں گے. فلذلك قوله تعالى فرجالا أو ركبانا. وروان الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما نسينا عليه لأن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة طلعهم الجيشان. وعلى ذلك الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي أمامة والضحاك بن عبد الله اليشكري. زاد مسلم النسائي وابن أبي كلام عن بكر بن أخلص الكوفي وجاء بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وفي قال بصير وكتاب غيرهم. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، اور آپ کا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اذا تلاحم الجیشان، کہ جب دو لشکر آپس میں ٹکرا جائیں جنگ کی حالت کے اندر، یعنی دونوں لڑائی لڑیں، تو فرمایا اگر 2 رکعت پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے تو 1 رکعت بھی پڑھ لے، چاہے اشارے کے ساتھ بھی پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی. انہوں نے ایک حدیث سے مبارک سے استدلال فرمایا. حضور نے فرمایا ان اللہ فرض الصلاۃ فی السفر 4 وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ نماز فرض کی ہے. اگر وہ گھروں کے اندر ہیں تو 4 رکعتیں پڑھیں، سفر کے اندر ہیں تو قصر کریں 2 رکعت پڑھیں، اور حالت خوف کے اندر ہیں تو 1 رکعت بھی جائز ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو بھی لیا ہے، لہذا ان کے نزدیک تو 1 رکعت بھی اگر پڑھی جا سکے تو نماز ادا ہو جائے گی. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا مالك شعبة قال سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المصايفة فقالوا ركعة. انہوں نے بھی فرمایا کہ حالت جنگ میں 1 رکعت بھی جائز ہے. وقد رواه الثوري عن عثمان. وقال ابن جرير اذن حدثني سعيد بن عمرو السقوني قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا المسعودي قال حدثنا يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله قال صلاة الخوف ركعتا، کہ نماز کی جنگ کی حالت کے اندر 1 رکعت. واختار قول ابن جرير. وقال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كانت حي الفتح من نبي الله صلى الله عليه وسلم إيمان كل من نفسه فلم يقدر ما يخرج صلاة ينكشف القتال فيأمنوا يصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير يؤخرون حتى يأمنوا. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اگر آدمی دشمن کے مقابلے پر ہے اور ان کے قلعے کے سامنے ہے، وہ اوپر سے تیر برسا رہے ہیں اور یہ قلعہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیسے نماز ادا کی جائے. اسی طرح امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب لڑائی زور پر ہے اور فتح قریب آ گئی ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتے تو اب کیا کریں. فرمایا صلو کل امرئن ایماء لنفسہ، ہر بندہ اشارے کے ساتھ بس اپنی نماز جو ہے ادا کر لے، کیونکہ بالکل اب لڑائی آخر پہ پہنچ گئی، یعنی فتح جو ہے وہ قریب ہے. اب اگر ہم نماز کے لیے رکتے ہیں تو دشمن کو تو موقع مل جائے گا، دشمن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا پھر ہر آدمی جو ہے نا وہ اشارے کے ساتھ اللہ اکبر کر کے نماز جو ہے وہ ادا کر لے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فَإِن لَّمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ يَنكَشِفَ الْقِتَالُ.
اگر ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اشارہ بھی نہیں کر سکتے کیوں تیر برابر آ رہے ہیں تو ہر آدمی اپنی نظر بچا رہی ہوں کرے گا تیر لگ جائے گا. تو فرماتے ہیں پھر نماز مؤخر کر دے, جب نماز وقت ملے تو بعد میں آرام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لے. ایسے حالت میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کے اندر نماز قضا ہو گئی. فَإِن لَّمْ يَقْدِرُوا اگر 2 رکعتیں پڑھنے کی وقت نہیں ملتا ہے تو صلوا رکعتین وسجدتین, 1 رکعت اور 2 سجدے. فَإِن لَّمْ يَقْدِرُوا لَا يَزِيدُهُمُ التَّكْبِيرُ وَيَخْرُونَ اگر اتنا موقع بھی نہیں ملتا تو پھر لیٹ کر دیں, قضا کر دیں. بعد کے اندر جب امن ہو جائے تو بعد میں نماز ادا کریں, امن کی حالت میں پھر 2 رکعتیں ادا کریں. وَبِهِ قَالَ مَقُولٌ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حضرت مناظر تستر عند ذات الفجر واشتد اشتغال القطع فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن وأبي موسى ففتح لنا. اب جناب فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تستر کا قلعہ ہم فتح کر رہے تھے, صبح کا وقت تھا اور ہم قلعہ فتح کرنے کے قریب تھے, تو اب ہمیں وقت نہیں مل رہا تھا کہ ہم نماز پڑھیں, لہذا ہم نے نماز کو مؤخر کر دیا گیا تھا. سورج نکل آیا, سورج نکلنے کے بعد ہم نے قضا نماز ادا کی اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس وقت ہم نے نماز پڑھی تاکہ ابھی موسیٰ اشعری بھی ہمارے ساتھ تھے. یعنی اگر یہ بات غلط ہوتی تو اللہ کے نبی کے صحابی کبھی خاموش نہ رہتے. تو اس لیے یہ بھی حکم ہے کہ اگر جنگ میں بڑی سخت تکلیف ہو جائے اور موقع نہ ملے تو اس حالت میں نماز قضا کرنے کی بھی اجازت ہے. اچھا, اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہوائی جہاز میں ہے تو بعض علماء کا قول یہ ہے کہ وہ نماز قضا کر لے اور بعد میں نیچے پڑے. بعض محتاط علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھ لے اور اترنے کے بعد احتیاطاً پھر بھی قضا کر لے. لیکن اب متاخرین علماء جو ہیں ان سب کا فتویٰ یہی ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز جائز ہے, آدمی آرام کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور الحمدللہ نماز صحیح ہے, اور اسی طرح نماز ادا کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی. بلکہ ہم نے تو سفر میں یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہو اور وہ اللہ کی نماز پڑھنا چاہے تو لوگ بڑی مدد کرتے ہیں, بڑا اعانت بھی کرتے ہیں. یعنی سفر میں کئی دفعہ ابھی میں جب آ رہا تھا تو خدا کی قدرت ہے میری ساری نمازیں جہاز میں آ رہی تھی. جہاز کا ٹائم ایسا تھا خدا کی قدرت سے کہ ظہر کی نماز بھی جہاز میں, عصر کی نماز بھی جہاز میں, مغرب کی نماز بھی جہاز میں, عشاء کی نماز بھی جہاز میں, ساری نمازیں جہاز میں آ رہی. کیونکہ جہاں ہم چل رہے تھے وہاں سے ظہر کا وقت ہی نہیں ہوا تھا, لہذا وہاں ہم ظہر تو پڑھ نہیں سکتے تھے. تو اب جناب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے باقاعدہ ہمیں کمپس پہ قبلہ بتایا. اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جگہ خالی ہے آرام سے. پھر ہم نے باقاعدہ جماعت کی اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے اچھا ایک دفعہ تو یہ ہوا مغرب پڑھنے کے لیے جب ہم آئے تو حالانکہ ہم 2-3 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے درمیان میں جو ان کا کنٹین بنا ہوا تھا انہوں نے باقاعدہ پردے ڈال کے نیچے سب بچھا کے جگہ دی کہ جی آپ اندر آرام سے پڑھیں تاکہ کوئی گزرے تو آپ کی نماز میں خلل نہ آئے. تو اگر آدمی نیت کر لے تو اللہ اسباب پیدا فرما دیتی. اگر نیت ہی خراب ہو پھر بہانے بنائے, اچھا جی اتر کے پڑھیں گے, ہوائی جہاز میں جائز نہیں ہے, پتہ نہیں زمین پہ نماز ہوتی ہے, ہوائی جہاز آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہے, وہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اب جب نیچے اترے گا چلو جی اب جدے میں کیا پڑھیں, گھر پہنچ کے مکے میں زیادہ ثواب ملتا ہے, 1 لاکھ کا ثواب مل جائے گا. جب مکے میں پہنچے گا جی اب تو فجر ہو گئی, وقت ہی نکل گیا, بس قضا پڑھ لیں گے, بعد میں دیکھا جائے گا, نمازیں ساری گئی. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ آدمی ایک عزم کر لے کہ میں نے اللہ کی نماز پڑھنی. اللہ تبارک اچھا چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع نہیں ہے, لیکن باقی ائمہ کے نزدیک تو جمع موجود ہے. تو اگر کبھی زندگی میں سفر پیش آ گیا, حتیٰ کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محقق علماء گزرے ہیں, وہ بھی سفر میں فرماتے تھے کہ بھی اگر جمع بھی کرتے ہو تو کر لو, تاکہ نماز نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا.
اعلیٰ اولا کا ہی فرق ہے نا زیادہ سے زیادہ کہ بھی افضل غیر افضل، راجع مرجو، اعلیٰ اولا نہ پڑھنا جو ہے اس سے تو زیادہ بہتر ہے کہ جمع کر کے دونوں نمازیں پڑھنی، اطمینان کامل ہو گیا الحمدللہ. اس لیے نماز اتنی بڑی شرط. اچھا اسی طرح بعض ہمارے گھروں میں بڑی غفلت ہوتی ہے، یہ اپنے گھروں میں ضرور آدمی مسئلہ بتلا دے. بعض عورتیں جو ہیں مثلا اب 12 بجے وہ حیض سے پاک ہو گئی تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے شام کو جب حرم جاؤں گی نا اسی وقت غسل کر کے چلی جاؤں گی، تو ظہر بھی گئی عصر بھی گئی، مغرب کے آگے ادا کرے گی تو یہ سخت گناہ ہے کہ اس نے 2 فرض جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. اس لیے جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس کے بعد نماز کا وقت فوراً غسل کرے اور نماز ادا کرے. اسی طریقے سے بعض اوقات اللہ معاف کرے آدمی جنابت کی حالت میں بھی سستی کر دیتا ہے کہ چلو بھی ٹھیک ہے لیٹ جاؤ، صبح جب اٹھیں گے تو اسی وقت غسل کر کے نماز کے لیے چلا جاؤں گا، جائز ہے کوئی منع نہیں. لیکن آدمی تھکا ہوا ہے، کمزور ہے، میاں بیوی کی ملاقات کے بعد لازمی بات ہے ہر انسان میں ایک ضعف پیدا ہو جاتا ہے، سو گیا تو فجر کی نماز بھی گئی. اس لیے آدمی ایسے مسائل میں کبھی غفلت نہ کرے کہ آمدن اچھا جنابت بھی دمبی ہو گئی، اب 4 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے سوئے ہوئے، خدا جانے موت آ گئی، خدا جانے زندگی باقی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے آدمی غفلت نہ کرے بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو جنابت سے باہر نکالے. حیض کی مدت گزر جائے فوراً غسل کرے، نفاس کی مدت گزر جائے فوراً غسل کرے، غفلت نہ کرے تاکہ اللہ کے فرائض جو ہیں وہ نہ رہ جائیں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فتح نمائے اس نے دنیا وافیہ. اب حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نماز کو جو ہم نے پڑھی تھی ساری دنیا مجھے مل جاتی تو خوشی نہ ہوتی. کیوں؟ اللہ نے ہمیں قلعہ بھی فتح کرا دیا، اللہ نے ہمیں صبح کی نماز بھی ہم نے سورج نکلنے کے بعد قضا کر لی، سنت پر بھی عمل ہو گیا کہ بھی اگر خوف آ جائے تو نماز مؤخر کر سکتے ہو. وہ اگر ایک حدیث پہ عمل کر لیتے تھے ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی جیسے ساری دنیا کی بادشاہی ان کو مل گئی، کیونکہ ان کے دل میں سنت رسول کی اتنی بڑی عزت اور قدر. کی وجہ سے تاخیری یوم الخندق بدلا گئے محبت شمسی وبقوله صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك لاصحابه لما جهزهم الى بني قريظة لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فمنهم من ادرك الصلاة في الطريق وصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله تاجير اليسير سير ومنهم من ادرك رسول الله غزو شدي بني قريظة ولم يعرف فائدة من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه ويؤولون على ان صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الاحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وانما شرعت بعد ذلك وقد جاء مسلم بهذا في حديث ابي سعيد وغيره. واما مقول ولو ظاهر البخاري يجيبون من مشروعية صلاة الخوف ظاهر الاطراف في جواز ذلك لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل سني الصابت من عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر والله تعالى أعلم. اب جناب دوسری انہوں نے یہ بھی گواہی لی کہ جب عصر کی نماز کا وقت تھا، جب خندق کا موقع تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی تحفظ کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی، تو اس میں اتنی مصروفیت ہو گئی کہ حضور کی نماز عصر جو تھی وہ قضا ہو گئی اور وہ نماز عصر بعد میں ادا کی. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے اور آپ نے فرمایا ملأ اللہ قلوبہم وبیوتہم نارا، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو، ان کے دلوں کو آگ جہنم سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نماز قضا کرا دی ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا لا یصلین احدکم صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ. حضور نے فرمایا کہ تم میں کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنی قریظہ نہ پہنچے. فمنہم من ادرکت الصلاۃ،
بعض صحابہ ایسے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے کہا حضور کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی بنی قریظہ میں پہنچ جائیں، یہ فرمان کا مقصد نہیں تھا کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اور بعض لوگ ایسے تھے جن نے کہا کہ نہیں، حضور کا حکم ہے کہ لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ تھا، کہ کوئی نماز عصر کی نہ پڑھے جب تک کہ بنی قریظہ میں نہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے راستے میں نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ غربت الشمس و بنی قریظہ پہنچے تو سورج جو ہے وہ ڈوب گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد انہوں نے بعد میں قضا نماز پڑھی، لیکن کسی نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، یعنی جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی ان پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوا، اور جنہوں نے بعد میں نماز قضا پڑھی ان پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہوا، تو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ لیکن اسی سے اندازہ کر لیں کہ بعض صحابہ نے عصر کی نماز رستے میں پڑھی اور بعض صحابہ کی نماز عصر کی نہ پہنچی حتیٰ کہ بنی قریظہ پہنچے تو سورج ڈوب گیا۔ مقصد یہ ہے کہ عصر آخر وقت میں تھی، اگر عصر اول وقت میں ہوتی تو پھر بنی قریظہ پہنچنے میں سورج ڈوبنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں خیال کہ ابھی نماز چلی نہ جائے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اور بعض لوگوں نے نہ پڑھی حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا اور بنی قریظہ میں قضا تھی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ اگر جنگ میں حالت خوف میں کوئی خطرہ پیدا ہو جائے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز مؤخر کر دے اور بعد میں نماز قضا کرے، کہ جیسے حضرت انس بن مالک نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب تستر کا قلعہ فتح ہوا تو انہوں نے نماز جو ہے قضا کر دی اور فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی۔ خندق کے موقع پہ حضور کی نماز عصر کی قضا ہو گئی، حضور پاک نے بعد میں نماز قضا فرمائی۔ اسی طرح بنی قریظہ میں صحابہ کی نماز قضا ہو گئی، انہوں نے بھی بعد میں پڑھی۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، ان کا قول مبارک یہی ہے کہ بھائی نماز اگر ایسے حالات آ جائیں، خوف کے ڈر آ جائے تو نماز مؤخر کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ نماز جو ہے مؤخر نہ کریں بلکہ نماز خوف والی ادا کریں، جیسے قرآن نے فرمایا ہے 2 صفیں بنا لیں، اگلی صف نماز پڑھے پیچھے والے کھڑے رہیں، یا اشارے کے ساتھ بھی نماز ادا کر لیں یا سواری پر بھی نماز ادا کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پر آیت نہیں اتری تھی نماز خوف والی، قرآن کی وہ آیات جو ہیں بعد میں اتری ہیں۔ جب قرآن کی آیات بعد میں اتری ہیں تو لہذا ان کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس لیے مفسر کہتا ہے کہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے جس طرح نماز خوف کا ذکر اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بل جمہور علی خلافہ، جمہور ائمہ جو ہیں یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہیں۔ وَيَحْمِلُونَ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ، وہ یہ کہتی ہیں کہ نماز خوف کیسے ادا کرے، الصفۃ التي فرض بها القرآن فی سورۃ النساء، سورۃ النساء کے اندر جو اللہ نے قرآن میں آیات اتاری ہیں اسی کے مطابق جو ہے نماز ادا کرے۔ وَوَرَدَتْ بِهَا الْأَحَادِيثُ لم تکن مشروعۃ فی غزوۃ الخندق، یہ احادیث اور روایات جو ہیں غزوہ خندق کے موقع پر نہیں تھی۔ وانما شرعت بعد ذلك وقد جاء مسرا بهذا في حدیث ابی سعید وغیرہ واما مقہول والاوزاعی۔ اچھا، امام مقہول اوزاعی امام بخاری فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال ایسے واقعات کبھی کبھی پیش آتے ہیں، روز تو جنگ نہیں ہوتی، یہ بڑے نادر واقعات یعنی سالوں میں کبھی کبھی پیش آ گئے، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیفیت جائز ہے، اور وہ جو قرآن پاک نے صورت پیدا فرمائی ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو باقاعدہ تعلیم دی ہے، فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، کہ اپنے ہتھیار بھی لٹکائے رکھو، ایک جماعت نماز ادا کر لے، دوسری جماعت کھڑی رہے، وہ جب رکوع سے اٹھ جائیں تو اب دوسرے رکوع اور سجدہ کر لیں۔ پوری تفصیل سورۃ النساء کے اندر جو ہے انشاءاللہ موجود ہے، اور اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو ہم بھی پڑھیں گے۔ اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر کا زمانہ جب آیا، تستر کا علاقہ تو اس زمانے میں فتح ہوا، تو صحابہ نے نماز مؤخر پڑھی،
اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے لیکن کسی نے اعتراض نہ کیا. تو بہرحال جمہور کی رائے وہ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے. وقوله تبارک وتعالى فإذا آمنتم فاذكروا الله أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم وأتموا ركوعا وسجودا وقياما وقعودا وخشوعا وسجودا. اب اللہ نے فرمایا کہ جب تم امن کی حالت میں لوٹ آؤ، جنگ وغیرہ ختم ہو جائے، خوف اور ڈر ختم ہو جائے، تم نمازوں کو قائم کرو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، تاکہ پورا پورا رکوع کرو، پورا پورا سجود کرو، پورا پورا خشوع کے ساتھ قعود کرو، ہر لحاظ سے نماز پوری پڑھو. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون ای مثل ما انعم علیکم وہداکم للایمان وعلمکم ما ينفعکم فی الدنیا والآخرہ وقابلوہ بالشکر والذکر. جیسے کہ اللہ پاک نے تم پہ نعمت کی، اللہ نے تم کو ہدایت دی، اللہ نے تم کو ایمان نصیب کیا، اللہ نے تم کو وہ سکھایا جو تمہارے لیے دنیا و آخرت میں نفع دینے والی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہے ذکر اور نماز ادا کر کے کرو. قولہ تبارک و تعالیٰ بعد ذکر صلاۃ الخوف فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے فرمایا جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ پھر نمازوں کو قائم کرو. نمازوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات معین کر دیے ہیں. ووسطات الاحاديث الواردة خوف استفادہ فی سورۃ النساء عند قوله تبارک و تعالی لا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں صلاۃ الخوف کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں اور اس کے جتنے طریقے ہیں اور جتنی صفتیں ہیں انشاءاللہ جب سورۃ النساء کی اس آیت پہ پہنچیں گے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وہاں انشاءاللہ ذکر کریں گے اور وہاں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے جی کہ خانہ کعبہ پر کالے رنگ کا غلاف کیوں چڑھایا گیا ہے؟ بھئی ہر رنگ کا غلاف کعبے پہ چڑھا ہے. کسی زمانے میں سبز رنگ بھی تھا، سرخ رنگ بھی تھا، سفید رنگ بھی تھا، دو دو تین تین رنگوں کا غلاف بھی تھا، لیکن آخر میں کالا رنگ جب آ گیا تو پھر سارے رنگ چھوڑ دیے گئے، اسی رنگ کو قائم رکھا گیا. اب چونکہ یہی رنگ زمانہ سلف سے چلا آ رہا ہے تو اسی کو قائم رکھا جائے گا. اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اصل رنگ جو ہیں وہ ہیں ہی سیاہ، سفید اور سرخ. اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ تین رنگ ہیں اصلی، ایک سفید ہے، ایک سیاہ ہے، ایک سرخ ہے. باقی جتنے رنگ ہیں ان تین کو ملانے سے بنتے ہیں، یعنی ان تین کو ملائیں گے تو ایک اور رنگ بن جائے گا، دو کو ملائیں گے تو اور بن جائے گا، اس کو اس سے ملائیں گے تو اور بن جائے گا. تو اب سرخ رنگ جو ہے وہ تو علامت جو ہے اچھی بہتر نہیں سمجھی جاتی. حضور پاک نے سرخ رنگ کے لباس سے بھی منع فرمایا. اسی طرح باقی رہ گیا سفید اور سیاہ. سفید جو ہے وہ داغ جلدی قبول کرتا ہے، میلا جلدی ہو جاتا ہے. اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر سیاہ رنگ جو ہے اسی کو قائم دائم رہنے دیا. کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز جو ہے فجر کی اذان کے بعد، یعنی صبح کی اذان جب ہو جائے پھر تہجد کا کیا معنی؟ پھر تو صبح صادق ہو گئی، دن ہو گیا. تہجد کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے پڑھیں. صبح صادق جب ہو جائے تو اب تو اگلے دن کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب تو فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے. اس وقت صرف 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے اور پھر جو ہے فرض نماز پڑھیں گے. جب فجر کی اذان ہو گئی تو بس ہو گئی. طواف کرنے سے پہلے یا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں. بغیر طواف کے بوسہ لینا خلاف سنت ہے. بوسہ لینا سنت ہے طواف کے اندر. کیا مانا؟ طواف شروع کر رہے ہو بوسہ دے کے شروع کر دو، طواف ختم کر رہے ہو تو آخری چکر بھی ختم کرو اور بوسہ دے دو. لیکن بغیر طواف شروع کیے ہوئے پہلے بوسہ دے پھر جا کے نیت کرے تو یہ نہیں ہوتا. تب اب طواف کے اندر بوسہ دینا سنت ہے، طواف کے بجائے اس بوسہ دینا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے.
کہتے جی حجر اسود کے اندر لوگ عطر لگا دیتے ہیں اور بعد میں لوگ بوسہ لیتے ہیں اور عطر جو ہے وہ زہر ہوتا ہے. اگر تمہارے قول کے مطابق زہر ہوتا تو کئی لوگ حجر اسود پہ مر گئے ہوتے. آج تک تو کوئی نہیں مرا الحمدللہ, کچھ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم حالت احرام میں ہو اور عطر لگا ہوا ہے یا تمہارے سامنے ایک آدمی عطر لگا رہا ہے تازہ, تو پھر تم بوسہ نہ دو کیونکہ تمہارے منہ کو عطر لگ جائے گا اور حالت احرام میں عطر لگانا منع ہے. بس صورت دیگر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ عطر سے کوئی مرتا ہے نہ عطر ظاہر ہوتی ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے. میں نے نماز وطر اور نماز جمعہ زندگی میں نہیں پڑھی. ماشاءاللہ, اللہ معاف فرمائے. اللہ کے بندے 3 جمعے چھوٹ جائیں تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ معاف کرے. سب سے پہلے توبہ کرو. سب سے بڑا علاج جو ہے وہ توبہ ہے. جتنی کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جب تائب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں مٹا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جتنا تمہیں یاد ہے کوشش کر کے قضا پڑھ لو. بہرحال سب سے پہلا علاج توبہ ہے. توبہ کرو اور آئندہ کبھی نہ چھوڑو. اگر عصر کی جماعت سے پہلے ہم نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, سنت پڑھ سکتے ہیں. عصر سے پہلے سنت مؤکدہ نہیں ہے لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. مغرب سے پہلے کوئی سنت نہیں ہوتی کیونکہ حدیث مبارک میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. جب سورج ڈوب جائے اذان ہو گئی, مغرب کا وقت شروع ہو گیا. لہذا عصر سے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں, مغرب سے پہلے نہیں. البتہ حرم میں ائمہ کے نزدیک جائز ہے. نماز اشراق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح 7 بجے ہم پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. اشراق جو ہے وہ تو تقریباً 6 بجے ہو جاتا ہے, یعنی بلکہ 5:50 پہ آج کل سورج نکل رہا ہے. 6 بجے تو وقت بالکل آرام سے اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. احتیاط کریں تو 6:05 10 پہ آرام سے پڑھ لیں. اگر تم بیٹھے رہیں 7 بجے بھی پڑھ لیا کوئی حرج نہیں, کوئی منع نہیں ہے. 8 بجے بھی پڑھ لیا کوئی منع نہیں ہے. لیکن افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے حرم میں یا مسجد میں بیٹھ جائے, کوئی دنیاوی بات نہ کرے, قرآن پڑھتا رہے, ذکر کرتا رہے یا چپ کر کے بیٹھا رہے. جب سورج نکل آئے اور اوپر چڑھ جائے تھوڑا, پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت کر کے 4 رکعت اشراق ادا کرے. اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کہتے جی ہم نے احرام باندھا مسجد عائشہ سے, اس کے بعد ہم نے عمرہ کیا, طواف بھی کر لیا, صفا مروہ بھی دوڑ لیا, گھر میں چلے گئے, بال نہیں کٹائے, کپڑے اتار دیے. 1 گھنٹے کے بعد ہمیں یاد آیا, پھر ہم نے اپنے بال کٹوائے. دم نہیں پڑے گا لیکن ایسی غفلت نہ کیا کریں. احرام جیسے باندھے ہوئے ہیں اسی حالت میں سر منڈوا کے پھر احرام کھولیں. جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کریں. لیکن آپ نے 1 گھنٹے میں چونکہ سر منڈا لیا دم نہیں پڑے گا. کہتے ہیں جی ایک عورت کا خامند جو ہے مر گیا اور عورت نے دوسری شادی کر لی, تو اب قیامت والے دن جو ہے وہ کس کو ملے گی؟ بھائی دنیا میں کس کو ملے گی؟ نہ دنیا میں اب وہ عورت کس کے پاس ہے؟ دوسرے کے پاس کہ پہلے کے پاس؟ تو جس کے پاس ہے قیامت میں بھی اسی کے پاس ہوگی. یہ تو عقل کی بات ہے, سیدھی سادھی. اگر تم مر بھی نہ جاؤ, مثلا ایک آدمی نے طلاق دے دی, عورت نے دوسری شادی کر لی, اب پہلے شوہر کے بعد رہے گی دوسرے کے بعد رہے گی؟ تو جس کے بعد نکاح ہے اسی کے بعد رہے گی. جس کے نکاح میں مرے گی قیامت میں اسی کو ملے گی, بیوی اس کی ہے, پہلے کی تو بیوی نہیں رہی. بیوہ ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تو اب تو وہ بیوی ہی دوسرے خاوند کی ہے, جس کی بیوی ہے اسی کو ملے گی, پہلے شوہر کو کیوں ملے؟
ہم نے پاکستان جانا تھا اور ہم نے طواف الوداع کر لیا، لیکن کوئی مجبوری ہو گئی، ہم لیٹ ہو گئے، ہم نے پاکستان نہیں جا سکے، تو اب ہم اور طواف کر سکتے ہیں؟ بالکل، جتنا مرضی آئے طواف کرتے رہیں، اور جب جانے کا وقت آئے پھر طواف الوداع کر لیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے 25 تاریخ کو جانا ہے تو ہماری بیوی کو ماہواری آ گئی، تو طواف الوداع کا کیا کریں؟ عورت پر حیض ہو تو طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے، کوئی پابندی نہیں، وہ چلی جائے، نہ کرے طواف الوداع۔ عورت اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے سر کے بال کٹوا سکتی ہے؟ نہیں کٹوا سکتی۔ جس چیز میں شریعت کی مخالفت ہو اس میں آدمی کو یہ لازمی ہے کہ وہ نہ باپ کا کہنا مانے نہ شوہر کا۔ کل شوہر کہے مجھے خوش کرنے کے لیے فرض نماز چھوڑ دو، مجھے خوش کرنے کے لیے ناچ گانا سیکھ لو، مجھے خوش کرنے کے لیے رات میرے بھائی کے گھر میں سو جاؤ، تو پھر تو سارا قصہ ہی خامند کو خوش کرنے کا ہو گیا، اسلام تو ختم ہو گیا، شریعت اللہ تو ختم ہو گئی۔ اور بالکل جو ہے جو چیز اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو اس میں شوہر کی کوئی طاقت۔ شوہر کہتا ہے نماز نہ پڑھو، نہیں۔ شوہر کہتا ہے روزہ نہ رکھو، فرض رمضان کا نہیں مانے گا، نفلی روزہ کہے گا نہ رکھو نہ رکھے۔ شوہر کہتا ہے بال کٹاؤ، اس حضور فرماتے ہیں بال کٹوانے والی عورت پہ لعنت ہے، وہ مردوں کا تشابہ اختیار کر رہی ہے، وہاں اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانے گی۔ گھر سے آنے کے بعد عمرہ کیا، سر نہیں مڑایا، صرف ٹک لگوائے، اگر ایک دو ٹک لگوائے تو دم پڑ گیا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ سر پہ استرا پھروائیں، اگر استرا نہ پھروائیں جتنے بال ہیں ان بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ کیا مانا؟ مثلا اتنے بڑے بال ہیں، اب یہ چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے تب جا کے آپ احرام سے نکلیں گے، اگر 2-3 بال کاٹیں گے تو دم پڑ جائے گی۔ ہمارا ایک رشتہ دار جو ہے وہ پاکستان میں فوت ہو گیا، ہمیں اس کی اطلاع جو ہے 3-4 دن کے بعد ملی، تو اب یہاں ہم سوگ منائے نہیں، 3-4 دن گزر گئے، سوگ ختم ہو گیا۔ اب ہمیں اگر سال کے بعد اطلاع ملے تو یہ تو نہیں کہ سال کے بعد ہم نہیں سوگ شروع کر دیں گے، مرنے کے بعد اس کی 3 دن گزر گئے، سوگ کی مدت ختم ہو گئی۔ اور سوگ بھی اس کی بیوی بچے قریبی، سوگ کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ماتم کرو کپڑے سیاہ پہنو، انہوں نے کر لیا، بات ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ کہتے جی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، بالکل پڑھتے تھے، اور مسجد الحرام میں 2 رکعت کے بجائے طواف ہے، اگر طواف نہ کرے تو پھر 2 رکعت پڑھے، لیکن کوئی عصر کے بعد داخل ہو تو چونکہ حدیث حضور کی موجود ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوبے، تو پھر وہ تحیہ نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے اور ثواب ہے، نہ پڑھے تو وہ بھی وہی نہیں کہتے کہ گناہ ہو گیا، وہ کہیں گے کہ بھی ثواب نہیں ملا۔ جاتا ہے ہمارے خاندان میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے 30 دن کل ہوتے ہیں، پھر سمجھ آ گئی بات جی۔ گزارش یہ ہے جناب، یہ مسئلہ نہیں ہے بالکل، نہ اس کا قرآن سے نہ حدیث سے تعلق ہے، یہ مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے مولوی مجھ سے بڑے ناراض ہیں، مجھے خط لکھتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ہمارے دشمن ہو گئے ہو اور تم ایسے ہو، بتا کے بعض تو گالیاں بھی لکھتے ہیں، گندی گندی غلیظ۔ اللہ ہدایت دے، میں تو خیر دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ان لکھنے والوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ان گالی دینے والوں کو بھی معاف کرے، بہرحال میرا بھلا کرتے ہیں، میرے گناہ اتر جاتے ہیں۔ تو اصل میں میرے بھائی یہ مولوی کا مسئلہ ہے پیٹ کا، اس لیے کہ مولوی کو تم نے بغیر خدمت کے تو کبھی روٹی دی نہیں، تم نے کبھی پوچھا مولوی صاحب سے جا کے جو 1 مہینے سے جو ہمارے پاس نماز پڑھانے آتے ہو مولانا تمہارے گھر میں روٹی بھی ہے؟
تمہاری بیوی کا کپڑا بھی ہے؟ جب تم نے نہیں پوچھا تو مولوی نے بھی تمہارا علاج سوچا. اس نے کہا ابھی تیسرے دن کل نہیں کرو گے نا تو مردہ چیختا ہوا اٹھ کے گھر آ جائے گا اور تمہاری ناک کٹ جائے گی. جب تمہارا باپ آئے گا نا کفن پرانا ہوگا بغیر کپڑوں کے گھر آ جائے گا, تمہاری ناک کٹ جائے گی. تیسرے دن کل خانی ضروری ہے اور بغیر مولوی کے کل خانی ہوتی بھی نہیں. سب سے اچھی پلیٹ مولوی کے آگے رکھو, ختم شریف پڑے گا اور پھر ثواب شریف جیب میں ڈال کے چلا جائے گا. اب 3 دن کے بعد بھی پھر کیا کرو؟ اس نے کہا 7 جمعراتیں بڑی ضروری. ہر جمعرات جو تمہارا باپ کھاتا تھا نا اچھی اچھی چیزیں وہ ساری بنایا کرو, اس کو وہاں انتظار ہوتی ہے. اور 7 جمعراتیں جب گزر جائیں تو پھر کیا؟ اس نے کہا پھر 40واں چہلم تو بڑا ضروری ہے. چہلم نہیں کرو گے توبہ توبہ استغفر اللہ. اور پھر سارے مردے تمہارے باپ کو شرمندہ کریں گے, ایسی گندی اولاد تھی تمہاری تیرے کل بھی نہیں کیے. وہ تو وہاں غریب رسوا ہو جائے گا, اس کو تو مردے وہاں اٹھا کے بٹھا دیں گے کہ تمہارے جمعراتوں میں کچھ نہیں آیا, 40ویں بھی کچھ نہیں آیا. تو اتنی دیر میں محلے کا کوئی اور بھی انشاءاللہ مر جائے گا تو ہماری روٹی چلتی رہے گی. ورنہ یہ خالص حرام ہے, خالص بدعت ہے, کرنا بھی حرام کھانا بھی حرام. آگے تمہاری اپنی مرضی, مانو نہ مانو تم جانو. مسئلہ ہم نے بتلا دیا. خیرات کرنی ہے سارا سال کرو, پھر یہ کیا تیسرا کل تو چوتھا کل تو جمعرات کے ساتھ سارا سال کرتے رہو. اور خیرات اپنے پیسوں سے کرو, یہ نہیں کہ مرنے والے کی جائیداد سے خیرات شروع کر دو اور وارث نابالغ ہیں انہوں نے اجازت ہی نہیں دی. کیا جائز ہے؟ مرنے والا تو مر گیا, اب جائیداد وارثوں کی ہے, مرنے والے کی نہیں ہے, نہ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں ہے. اب سارے حصے دار ہیں. اگر حصے دار نابالغ ہیں, بہنیں ہیں, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, ماں ہے, بیوی ہے, سب کو راضی کرو, سب مشترک ہوں, پھر جا کے تم خیرات کر سکتے ہو. یا جب تمہیں اپنا حصہ مل جائے تو پھر اپنے حصے میں والد کے لیے خیرات کرو. مدرسہ بنوا دو, مسجد بنوا دو, کوئی کنواں لگوا دو, کوئی پانی کی سبیل لگوا دو, بڑا بڑا خیرات کرو, سارا سال کرو, کوئی منع نہیں, بلکہ ضروری ہے کہ کرو. لیکن یہ جو رسمیں ہیں یہ بدعت ہیں. میرے پاس 5 تولے زیور ہے, 1 کنال کا پلاٹ ہے. اگر وہ پلاٹ تم نے اپنے رہنے کے لیے لیا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر پلاٹ تم نے بیچنے کے لیے لیا ہے تو پھر اس کی قیمت لگا لو, سونے کی قیمت لگا لو, سارے پیسے بنا کے 2.5% زکوٰۃ دے دو. وطر کی نماز سب امام صاحب کے نزدیک واجب ہے, نہیں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. اگر حنفی حضرات ہیں, مکے میں رہتا ہے تو حج کے مسئلے انشاءاللہ جب حج آئے گا کر لیں گے. احرام کی حالت میں یا بغیر احرام کی حالت, بغیر احرام کی حالت میں کیا دونوں مسئلے ایک ہو جائیں گے. اگر احرام نہیں ہے تو تم نیچے انڈر ویئر پہن سکتے ہو, احرام ہے تو نہیں پہن سکتے, سیدھی سی بات ہے. اس تراویح پڑھے تو 20 کا حق ادا ہو جائے گا. تمہیں اگر 10 روٹیاں دے دیں تو 20 روٹیوں کا بدلہ ہو جائے گا. کیا کہ بندے 20 رکعتیں پڑھو گے 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا, 10 پڑھو گے تو 10 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا. کہتا ہے جی کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو میاں اس کے ساتھ مل سکتا ہے, نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو میاں بیوی کا جماع کرنا حرام ہے. اچھا, اگر کہتا ہے کہ عورت کے 6 دن مثلا گزر گئے, خون بند ہو گیا, لیکن عورت نے ابھی غسل نہیں کیا تو بات تو وہی رہ گئی, پاک تو نہیں ہوئی نا جب تک غسل نہ کرے, چاہے خون رک گیا یا خون نہیں رک گیا. بات یہ ہے کہ اس کے دن پورے ہو جائیں, عدت پوری ہو جائے. عادت ہے 7 دن تو 7 دن پورے کرے, پورے کرنے کے بعد غسل کرے, پھر خاوند کے ساتھ ملے. کوئی اتنا ایسا مسئلہ ٹیڑھا تو ہے نہیں. تمہیں اگر اتنی زیادہ گرمی ہو جائے مثلا تو اسے کہو جا کے غسل کراؤ, بس کتنی دیر لگے گی غسل کرنے میں. ایسا بات ہے کہو کہ پھر ہمیں خیال ہی نہ رہے. اچھا جی, اللہ ہدایت دے. اپنے والدین کو عمرے پہ بلانا چاہتا ہوں تو بالکل بہتر حج ہو جائے گا. تو جب مکے میں آ جائیں گے تو حج کیوں نہیں فرض ہو جائے گا؟ جب مکے میں تو تم نے بلا لیا, باقی عرفات جانا کون سا مشکل ہے, پھر حج کریں گے.
ایک شخص نے ایک وقت میں 3 طلاق دی ہے، مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھیں، طلاق کے مسئلے صرف مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں۔ اتنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کفر میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جن کو بچا لے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اپنی بیماری میں کہ ایتونی بے کرتاسن کے کاغذ قلم لے آؤ تو میں کچھ لکھ دوں۔ حضرت عمر نے روک دیا تو وہ رہ گئی بات، تو بہرحال بات تو رہ گئی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حضور خلافت لکھ دینا چاہتے تھے؟ تو حضور نے نہ لکھ دیا، بس ختم ہو گئی۔ اچھا، حضرت عمر نے روک دیا تو حضرت عمر کے روکنے سے حضور بھی ڈر گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ ڈر گئے۔ حضرت عمر کا اتنا رعب ہے کہ نبی ڈر گیا، یا یوں کہو کہ حضرت عمر کے کہنے سے نبی نے عمر کی بات مان لی۔ تو جس کی بات نبی مانتا ہو تم بھی حیا کرو، تم بھی مان لو، کہ جس کے مشورے کو حضور نے مان لیا تم بھی قبول کر لو۔ باقی رہ گیا کہ کاغذ قلم لے آؤ۔ اب میں کہوں کاغذ قلم لے آؤ تو میرا طالب جو ہمیشہ میرا ساتھ ہے وہ لے آئے گا، یہ نوازی لے آئیں گے؟ تو کاتب تو حضرت علی تھے، وہ کاغذ قلم لے آتے۔ ادھر کہتے ہو مولا علی، ادھر عمر سے ڈر گیا۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ پھر حضور کا جب یہ واقعہ، اس کے بعد میرے مدنی سرکار 3 دن زندہ رہے، تو حضرت عمر صحابہ چلے گئے تو بعد میں حضرت علی کاغذ قلم لے آتے اور لکھوا لیتے۔ وہ تو ایک بات تھی، حضور نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ تکلیف کیوں فرماتے؟ اللہ کا قرآن آ گیا ہے، وہی کافی ہے، اب ہر چیز ہمیں آپ لکھ لکھ کے سمجھائیں گے؟ آپ بیماری میں ہیں، آپ تکلیف میں، اس وقت بھی ہم آپ کو تکلیف دیں کہ آپ ہمیں مسئلے لکھ دیں؟ اللہ کا قرآن کافی ہے، دین حضور نے آپ کی بات کو پسند کیا، فرمایا ٹھیک ہے بس۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب اس کو بلا وجہ بڑھاؤ تو اللہ ہدایت دے۔ اب مجھے اطلاع آتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے، دھو لیتے ہیں، کپڑے کو نہیں لگتا ہے، تو پتہ کیا لگ جاتا ہے پھر؟ اللہ کے بندے مسئلہ سمجھو۔ ایک ہے کہ آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے شیطان حرکت کر رہا ہے، عورت بن کے آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب نیند کھلی تو کوئی بدن پہ اثر نہیں ہے کسی چیز کا، تو یہ کوئی احتلام نہیں، غسل کی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کو خواب اب کوئی یاد نہیں، لیکن اٹھا تو کپڑے خراب ہیں، تو اب غسل ضروری ہے۔ یہ ہے مسئلہ، یوں سمجھو۔ یہ پہلے میں نے بتا دیا، ننگے نہانے سے غسل ہو جاتا ہے۔ مجھے طواف کرتا رہتا ہوں، یاسین شریف کے 3 رکوع آتے ہیں، تو کیا میں وہ طواف میں پڑھتا رہوں؟ بالکل کوئی بات نہیں، جو مرضی ہے پڑھتے رہو، قرآن شریف پڑھتے رہو، اور جو تمہیں یاد ہو۔ میرے مدنی پاک نے تو پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور میرے سرکار نے یہ کیوں پڑھا تھا کہ میری امت میں بوڑھے آئیں گے، جاہل آئیں گے، پڑھے لکھے آئیں گے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ آسان دعائیں پڑھ لی، آسان ذکر پڑھ لیا، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ تک سب پڑھتے رہے۔ باقی تمہیں درود شریف یاد ہے پڑھتے رہو، کلمہ شریف یاد ہے پڑھتے رہو، قرآن شریف یاد ہے پڑھتے رہو، جو تمہیں یاد ہے پڑھتے رہو۔ یہ جو کتابیں لے کے پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ کتابیں لے کے اسی کا اردو پڑھ رہے ہیں، اسی کا عربی پڑھ رہے ہیں، اسی کا انگریزی پڑھ رہے ہیں، یہ اسی کا ترجمہ، اور ایک آگے پڑھ رہا ہے اور 10 پیچھے پڑھے، نہ اگلے کو پتا نہ پچھلے کو پتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے۔ طواف کے اندر صرف جو چیز تیرا دل لگے وہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف کلمہ شریف قرآن شریف، جو تمہیں یاد آتا ہے اس کو پڑھو تاکہ تیرا اسی میں دل لگے۔ اچھا، بعض آدمی بلا وجہ نماز طواف میں جا رہے ہوں گے السلام علیکم، بعض لوگوں کو بڑا شوق، بھائی تو طواف تو نماز کی حالت میں ہے، تم بلا وجہ کیوں وہاں آ گئے سلام کرنے کے لیے؟ بڑا شوق ہے تو بعد میں آ کے ملو۔ آپ اپنی عبادت کریں، ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جو تمہیں یاد ہے وہ کریں۔ اچھا، کچھ بھی نہیں آتا تو چکر لگا لو، طواف ہو گیا۔
واجب الطواف جو 2 رکعت ہے واجب ہے یا نہ؟ واجب تو لکھ رہے ہو پھر پوچھ کر رہے ہو، واجب الطواف تو لکھ رہے ہو تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت رہی؟ یہ عجیب بات ہے۔ اگر میں عذر میں 2 رکعت طواف والے مسجد میں نہیں پڑھ سکا اور باب الفتح کے باہر چلا گیا، میری ڈیوٹی تھی، باہر جا کے پڑھے، چاہے گھر بھی جا کے پڑھو، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام پیغمبر ہے یا پیغمبر نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کے پیغمبر ہونے کے قائل ہیں اور بعض علماء اس کے پیغمبر ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ جب مسئلہ مختلف بھی ہو اور ہم سے قیامت میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا تو بحث کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں اطمینان نہیں ہوتا؟ تمہیں حضور کے کلمے کے بارے میں پوچھا جائے گا یا خضر کے کلمے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بعض علماء نے استدلال کیا کہ وما فعلتہ عن امری، کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام میں نے کیا یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب اللہ انہیں وحی بھیجتے تھے وہ بھی نبی تھے۔ اور بعض علماء نے فرمایا انہ عبد من عباد اللہ الصالحین، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے نیک بندے تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ تو یہ مختلف فی مسئلہ ہے اور اس سے ہمیں نہ سوال ہوگا قبر میں، نہ حشر میں، نہ قیامت میں۔ تمہیں اطمینان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ